یہ صرف 1608 میں ایک تجارتی جہاز کے آنے کی کہانی نہیں ہے، بلکہ یہ ایک منظم قبضے کی کہانی ہے۔ ہندوستان جو کبھی سونے کی چڑیا کہلاتا تھا، وہ انگریزوں کے ہاتھوں میدان جنگ میں تبدیل ہو گیا۔ میر جعفر اور اس جیسے کئی غداروں کی وجہ سے ہندوستان انگریزوں کے ہتھے چڑھ گیا۔ کیسے ہے دوستوں، میں محمد عمیر۔ 15ویں صدی سے لے کر 18ویں صدی تک کے دور کو ایج آف ایکسپلوریشن کہتے ہیں، اور اسی دور میں یورپین کنٹریز نے دنیا کو ایکسپلور کرنا شروع کر دیا، اور اسی دور میں کولمبس نے امریکہ کو بھی دریافت کر لیا تھا۔ ان سب کا مقصد نئے تجارتی راستوں کو دریافت کرنا اور کمزور ممالک پر قبضہ کرنا تھا۔ تقریباً ایئر 1600 میں کوئین ایلزابتھ I نے ایسٹ انڈیا کمپنی کو یہ اجازت دے دی کہ وہ ایشین ممالک کے ساتھ تجارت کریں۔ اس وقت ہندوستان پوری دنیا میں اپنی تجارت اور اپنے مال و دولت کی وجہ سے مشہور تھا۔ انگریزوں نے انہی خوبیوں کو دیکھتے ہوئے سال 1608 کو ہندوستان میں اپنے قدم رکھے۔ انہوں نے تجارت کے ساتھ ساتھ ہندوستان میں سازشیں رچنا اور اپنی فوجی طاقت میں اضافہ کرنا بھی شروع کر دیا، اور انہوں نے رفتہ رفتہ ہندوستان پر قبضہ کرنا بھی شروع کر دیا۔ آخر کار 23 جون 1757 کو برٹش ایسٹ انڈیا کمپنی اور بنگال کے نواب سراج الدولہ کے درمیان پالسی کے میدان میں ایک فیصلہ کن جنگ ہوئی۔ یہ جنگ در حقیقت ایک بڑی سازش تھی۔ بنگال کے نواب کے اپنے ہی کمانڈر میر جعفر نے انگریزوں سے ساز باز کر کے جنگ کے میدان میں غداری کر دی۔ اس غداری کی وجہ سے انگریز فتح یاب ہو گئے۔ فتح کے بعد انگریزوں نے میر جعفر کو کٹھ پتلی نواب بنا دیا اور نواب سراج الدولہ کو بے دردی سے قتل کر دیا۔ یہ جنگ برصغیر کی تاریخ کا ایک ایسا سیاہ موڑ ثابت ہوئی، کیونکہ بنگال خطے کی سب سے امیر ریاست تھی۔ اس کی دولت پر قبضہ کر کے انگریزوں نے پورے برصغیر پر قبضہ کرنے کا راستہ ہموار کر دیا۔ اس جنگ کے بعد انگریزوں نے بنگال سے ٹیکس وصول کرنا بھی شروع کر دیا۔ انگریزوں نے ہندوستانی کسانوں کو زبردستی ایسی نقد آور فصلیں اگانے پر مجبور کیا جیسے کپاس اور افیون۔ یہ سب کسانوں کے فائدے کے لیے نہیں، بلکہ اپنی معیشت کو طاقتور بنانے کے لیے تھا۔ وہ افیون اس لیے زبردستی اگاتے تھے تاکہ اسے چائنا میں فروخت کر کے بھاری منافع کمایا جا سکے۔ اس افیون کی تجارت کی وجہ سے چینی عوام تباہ ہو گئی، لیکن اس کا خمیازہ ہندوستانیوں کو بھی بھگتنا پڑا، کیونکہ جب کسانوں سے زبردستی کپاس اور افیون اگائی جاتی تو خوراک کی فصلوں کے لیے زمین ہی نہیں بچتی، جس کی وجہ سے ہندوستان میں خوراک کی کمی ہونا شروع ہو گئی۔ انگریزوں کی اس پالیسی کی وجہ سے برصغیر کو متعدد ہولناک قحطوں کا سامنا کرنا پڑا، جن میں سب سے بدترین قحط 1770 کو بنگال میں آیا تھا، جس میں تقریباً 1 کروڑ لوگوں کو اپنی جانوں سے ہاتھ دھونا پڑے۔ اس قحط کے دوران بھی انگریزوں نے ٹیکس وصول کرنا بند نہیں کیا، کیونکہ ان کی نظر میں ہندوستانیوں کی جان کی کوئی بھی قیمت نہیں تھی۔ انگریزوں نے ہندوستانیوں کے لیے ایک نیا تعلیمی نظام متعارف کرایا، لیکن اس کا مقصد ہندوستانیوں کو علم سے آراستہ کرنا نہیں تھا، بلکہ انہیں کلرک اور چپڑاسی جیسے چھوٹے عہدوں کے لیے تیار کرنا تھا، اور ان کی سوچ اور فکروں کو بھی قابو کرنے کے لیے یہ تعلیمی نظام متعارف کروایا گیا تھا۔ وہ چاہتے تھے کہ ہندوستانیوں کے ذریعے ہی ان کے غلام بنے رہے۔ ساتھ ہی ساتھ انہوں نے ہندوستانیوں کو یہ باور کروانے کی بھی مہم چلائی کہ برطانوی طور طریقے ہی سب سے بہترین اور ترقی یافتہ ہوتے ہیں۔ وہ ہندوستانی معاشرے کی بعض برائیوں پر پابندی لگا کر خود کو مہذب بنانے والے کے طور پر پیش کرتے تھے، جیسے ستی کی رسم، مگر یہ سب ایک ڈرامہ تھا۔ در حقیقت ان کا مقصد ہندوستانی تہذیب کو کمتر ثابت کر کے اپنے قبضے کو جائز ٹھہرانا تھا۔ آخر کار 1857 میں ہندوستانی غم و غصہ ایک بم کی طرح پھٹ گیا۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ اس وقت ہندوستان میں ایک نئی بندوق آئی تھی، جس میں ڈلنے والے کارتوس کو منہ سے کھولنا پڑتا تھا۔ اس کارتوس کو گائے اور سور کی چربی سے بنایا جاتا تھا، اور جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ گائے ہندو مذہب میں ایک مقدس جانور ہے اور اسلام میں سور ایک ناپاک جانور ہے۔ اور جب یہ بات ہندوستانی سپاہیوں کو پتہ چلی تو انہوں نے بغاوت کر دی، اور اس بغاوت کا آغاز سب سے پہلے میرٹھ کے سپاہیوں نے کیا، جس کے بعد یہ آگ پورے ہندوستان بھر میں پھیل گئی، اور ان سپاہیوں نے مغل بادشاہ بہادر شاہ ظفر کو اپنا بادشاہ قرار دیا۔ انگریزوں نے اس بغاوت کو بہت بے رحمی سے کچلا، اور فتح کے بعد انہوں نے ہزاروں سپاہیوں اور عام شہریوں کو بے دردی سے قتل کر دیا۔ بہت سے لوگوں کو تو توپوں کے آگے باندھ کر اڑا دیا گیا۔ بہادر شاہ ظفر کو گرفتار کر کے برما جلا وطن کر دیا گیا، جہاں ان کا انتقال ہو گیا۔ 1857 کی جنگ آزادی کے بعد انگریزوں نے جو سب سے پہلا کام کیا وہ تھا مسلمانوں اور ہندوؤں کے درمیان نفرت کے بیج بونا، جن میں وہ بخوبی کامیاب ہو گئے۔ اس کے بعد ہندوستانی لیڈروں نے انگریزوں کے خلاف اپنی آوازیں بلند کرنا شروع کر دی، جن میں دادا بھائی نہرو جی، گوپال کرشن اور بال گنگادھر تلک جیسے لوگ شامل تھے۔ انہوں نے ہندوستانیوں کو سمجھایا کہ انگریز کس طرح ہندوستان کو لوٹ رہے ہیں۔ پھر مہاتما گاندھی آئے، جو تشدد پر نہیں بلکہ امن پر یقین رکھتے تھے۔ انہوں نے لوگوں سے کہا کہ ہتھیاروں کے بغیر بھی لڑا جا سکتا ہے۔ گاندھی جی نے سالٹ مارچ جیسی تحریکیں چلا کر دکھایا کہ ہندوستانی متحد ہو کر برطانوی قوانین کو ناکام بنا سکتے ہیں۔ لیکن انگریزوں سے آزادی حاصل کرنے کے لیے صرف گاندھی جی نے اپنا حصہ نہیں ڈالا، بلکہ
کہ کچھ اور رہنماؤں نے بھی اپنا حصہ اس میں ڈالا، جن میں سبھاش چندر بوس، بھگت سنگھ اور چندر شیکھر آزاد جیسی ہستیاں شامل ہے۔ چندر شیکھر آزاد کہتے تھے کہ دشمن کی غلامی سے مرنا اچھا ہے، وہ ہمیشہ انگریزوں سے مقابلہ کرتے اور بچ کر نکل جاتے۔ انہوں نے ہندوستان سوشلسٹ ریپبلکن ایسوسی ایشن کی بنیاد رکھی۔ آخرکار الہ آباد کے الفریڈ پارک میں انگریزوں سے گرے جانے پر انہوں نے اپنی آخری گولی سے خود کو شہید کر لیا، مگر زندہ گرفتار نہ ہوئے۔ اسی طرح ایک اور عظیم ہستی جن کا نام بھگت سنگھ تھا، ان کو صرف 23 سال کی عمر میں شہید کر دیا گیا۔ ان کا ماننا تھا کہ انسان کو مارا جا سکتا ہے لیکن خیالات کو نہیں۔ انہوں نے نہتے ہندوستانیوں پر گولی چلانے کے جرم میں برطانوی اسمبلی میں بم دھماکہ کر دیا تاکہ برے لوگوں کو ان کی آواز سنائی دے۔ انہیں اور ان کے ساتھیوں سکھدیو اور راجگرو کو انگریزوں نے پھانسی دے دی۔ ان کی شہادت نے پورے ملک بھر میں آگ لگا دی۔ ایک اور عظیم ہستی جن کو دنیا سبھاش چندر بوس کے نام سے جانتی ہے، ان کا نعرہ تھا تم مجھے خون دو میں تمہیں آزادی دوں گا۔ وہ گاندھی جی کی پرامن پالیسی سے متفق نہیں تھے۔ انہوں نے انگریزوں کے خلاف براہ راست جنگ لڑنے کا فیصلہ کیا۔ انہوں نے جاپان کی مدد سے آزاد ہند فوج کو تشکیل دی۔ ہزاروں ہندوستانی سپاہیوں نے ان کے ساتھ مل کر انگریزوں کے خلاف لڑنے کی کوشش کی، لیکن وہ اپنے مقصد میں کامیاب نہ ہو سکے۔ لیکن انہوں نے ہر ہندوستانی کے دل میں آزادی کی ایک نئی لو روشن کر دی۔ ان سب واقعات میں تڑکا لگانے کے لیے گاندھی جی نے سال 1942 کو کوئٹ انڈیا موومنٹ تحریک کا آغاز کر دیا۔ اس تحریک نے انگریزوں کی بنیادیں ہلا کر رکھ دی۔ انگریزوں نے اسے بے پناہ سختی سے کچلا اور اس میں ہزاروں لوگوں کو اپنی جانوں سے ہاتھ دھونا پڑے۔ گاندھی جی سمیت تمام بڑے رہنماؤں کو جیل میں ڈال دیا گیا، مگر دوسری جنگ عظیم کے بعد برطانیہ کی طاقت ختم ہو چکی تھی۔ انگریزوں نے دیکھ لیا کہ اب ہندوستان پر حکومت کرنا ناممکن ہے۔ مسلم لیگ کے علیحدہ وطن کے مطالبے اور کانگریس کے دباؤ کے درمیان انگریزوں نے برصغیر کو تقسیم کرنے کا فیصلہ کر لیا۔ آخرکار 14 اگست 1947 کو پاکستان وجود میں آیا اور قائد اعظم محمد علی جناح اس کے پہلے گورنر جنرل بنے، جبکہ اس کے اگلے ہی دن 15 اگست 1947 کو بھارت وجود میں آیا اور اس کے پہلے گورنر جنرل لارڈ ماؤنٹ بیٹن ہی رہے۔ مگر اس کے ساتھ ہی تقسیم کے ایک المناک اور خونی باب کا بھی آغاز ہو گیا۔ انگریزوں نے تو پاکستان اور انڈیا کو آزاد کر دیا، لیکن انہوں نے جو نفرت کے بیج بوئے تھے وہ آج تک قائم و دائم ہے۔ لوگ اس نفرت میں اتنے ڈوب چکے ہیں کہ آج ہم نے ان فریڈم فائٹرز اور ان کی ناقابل فراموش کوششوں کو آج ہم نے بلا دیا ہے۔ ان فریڈم فائٹرز نے ہندوستانیوں کے مذہب کو نہیں دیکھا، بلکہ انہوں نے تمام ہندوستانیوں کی آزادی کے لیے اپنی جانیں وقف کر دی۔ لیکن آج ہم نے ان فریڈم فائٹرز کو مذہبی بنیادوں کی وجہ سے بلا دیا ہے۔ اگر وہ بھی آج ہماری ہی طرح سوچتے تو آج ہم سب غلامی کی زندگی کاٹ رہے ہوتے۔